ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سال 2025 کا آغاز ہوتے ہی پاکستان میں ایک اور چیز کا بھی آغاز ہو گیا. 2 سال کے لیے یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ مل گئی ہے پاکستان کو. اب پاکستان اس ممبرشپ کا کس طرح سے فائدہ اٹھائے گا؟ اسپیسیفکلی اگر میں کشمیر ایشو کی بات کروں، باسط صاحب، واٹ آر دا ایکسپیکٹیشنز ورسز دا ریالٹی کہ پاکستان یہ 2 سال کس طرح سے کیش کرانے جا رہا ہے؟ مجھے بتائیں، کشمیر پر کوئی بات ہوگی یا کہ پس پش ڈال کر ہم آگے چل دیں گے؟ ہاں، آپ کو یاد ہے پچھلے سال جنوری میں جب 2024 کا آغاز ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ کوئی یاد آ رہا ہے آپ کو؟ کیا؟ ایران نے میزائل اور ڈرون کا اٹیک کر دیا تھا بلوچستان میں. 16 جنوری کی بات ہے. اور پھر پاکستان نے بھی ریئیکٹ کیا تھا. تو وہ سال کا آغاز کو اتنا اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن اس سال کا آغاز کو اچھا ہو رہا ہے. کم از کم پاکستان 2 سال کے لیے غیر مستقل ممبر بن گیا ہے. اچھا، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ ہم بہت اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں. یہ 8ویں بار ہو رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے. پہلی بار پاکستان جب UN سیکیورٹی کونسل کا ممبر بنا تھا وہ 1952 اور یہ 53 کی بات ہے. اسے میں اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا. اچھا، اس کے بعد یہ 8ویں بار اور لاسٹ ٹائم 2012 میں 12 سے 13 یہ ہماری لاسٹ ممبرشپ تھی، اور اب ہم بنے ہیں اگین تقریباً 12 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، فار دیٹ میٹر 10-11 سال کے بعد. اب جو ہے توقعات تو بہت ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ہم نے جھنڈے گاڑنے ہم نے، کیونکہ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں 20 جنوری کو. انہوں نے ویسے ہی ڈبل خوشیاں، انہوں نے UN سیکیورٹی کونسل کو گھاس نہیں ڈالنی. اور اس ایسے معاملات میں جو ہم جیسے ممالک ہوتے ہیں نا، وہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو کچھ معاملات میں پوزیشنز دینی پڑتی ہیں نا. تو ہم نہیں، بعض اوقات ہم نہیں چاہتے کہ پوزیشنز لے نہیں سکتے نا. ہمارے یہاں وہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ ہم پوزیشنز کسی زیادہ ایبسٹین کر دیتے ہیں. یہ بھی بڑی پوزیشن ہوتی ہے ایبسٹین کرنا بھی. لیکن کوئی ایسے توقعات کم از کم میری نظر میں نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم بہت دفعہ بنے UN سیکیورٹی کونسل کے ممبر. لیکن بس وہی ہوتا ہے نا، نشستن گفتن برخاستن والی بات ہے. تو میں کوئی ویسے بھی UN سیکیورٹی کونسل تو انیفیکٹو سی ہو گئی ہے نا. کہاں غزہ کا کیا ہوا، یوکرین میں کیا ہو رہا ہے، لیبنان میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، اس تمام چیزیں تو کشمیر اگر آپ دیکھیے تو اس کے بارے میں آتا ہوں. لیکن اوور آل اگر گلوبل آپ دیکھیے تو UN سیکیورٹی کونسل ہیز بین رینڈرڈ انیفیکٹو. اور ٹرمپ کے آنے سے تو ملٹی لیٹرلزم اور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے، ایک آپٹکس ہے، ایک سمبلزم ہے، لیکن ایلوژنز بھی ہیں کچھ لوگوں کے یہاں پاکستان میں، لیکن کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے. میری نظر میں اگر پاکستان کب کیسے ہوگا، میں اکثر سوچتا بھی ہوں کہ 2019 کے بعد کا معاملہ بھی ہم نے دیکھا نا، کہ اس وقت چلے ہم ممبر نہیں تھے، لیکن اس وقت ہم چونکہ 2 سال کی ممبرشپ مل رہی ہے، تو دیکھیے ایک تو مڈل ایسٹ کے ایشوز آئیں گے بار بار. کبھی سیریا کا آ جائے گا. سیریا کا تو دیکھیے اب دنیا ساری جا رہی ہے اس طرح، ڈماسکس ہر کوئی وزٹ کر رہا ہے. وہ ایک الگ قسم. ایران کا معاملہ چھڑے گا ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد. اس پہ UN سیکیورٹی کونسل کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. یمن کے بارے میں ایشوز آئیں گے، ممکن ہے افغانستان کے بارے میں کچھ ایشوز آ جائیں. لیکن ہمیں ان چیزوں پہ پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے کہ کس طرح معاملات کو آگے چلنا ہے. ہمارے لیے جو امپورٹنٹ پیریڈ ہوگا UN سیکیورٹی کونسل میں وہ جولائی اس سال ہوگا، کیونکہ وہ 1 ماہ کے لیے ہمیں UN سیکیورٹی کونسل کی پریزیڈنسی ملے گی. وہ روٹیشن میں آتی ہے نا. تو جولائی میں ہمارا ہوگا نمبر اور ہم UN سیکیورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ ہوں گے. اچھا، اب 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ ماضی میں ہم نہیں کروا سکے. کیا ہمیں اتنی سفارتی استطاعت ہے کہ ہم وہ کروا سکیں؟ ایک تو دیکھیے، میں اس کو بھی بہت بڑی کامیابی سمجھوں گا پاکستان کی، کہ اگر وہ UN سیکیورٹی کونسل کا ایک فارمل اجلاس بلا لے کشمیر پر. یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا قرارداد منظور کروا لیں، قرارداد تو بہت دور کی بات ہے. اگر ایک فارمل اجلاس بھی بلا لیتے ہیں تو میری نظر میں مطلب تالیاں بجاؤں گا پاکستان کے لیے. بہت خوش ہوں گا میں. اور یہ بہت بڑی ایک کامیابی آپ کہہ لیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد ایک پریزیڈنشل پریس اسٹیٹمنٹ ایشو ہو جائے گی، پریس اسٹیٹمنٹ، تو وہ بھی ہمارے لیے کامیابی ہوگی. جب اگر اجلاس ہوتا ہے تو پھر ایک پریس اسٹیٹمنٹ آ جائے گی یا پریزیڈنشل اسٹیٹمنٹ آ جائے گی، وہی کامیابی ہے.
دیکھیے اس وقت جو قومی اسمبلی یا سیکیورٹی کونسل جو ہے اس کا اگر آپ کمپوزیشن دیکھیے تو 5 تو P5 کنٹریز ہو گئے، صحیح، ہم جانتے ہیں کون سے ممالک، اور دوسرے 10 اور نان پرماننٹ ممبرز ہیں. اس میں سے 5 بشمول پاکستان 5 ممالک ایسے ہیں جو کہ OIC کے ممبر بھی ہیں، جن میں جو ہیں الجیریا، صومالیہ، گیانا، سیرا لیون اور پاکستان. تو اب یہ OIC میں بھی چونکہ اختلافات ہیں، ہمیں OIC سے بھی کوئی خاص جواب نہیں ملا کشمیر میں 2019 کے بعد، تو ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ یہ ممالک جو ہیں ہمیں سپورٹ کریں گے. صحیح. اب ہوگا یہ کہ پاکستان کوشش کر سکتا ہے کہ جی ایک ریکویسٹ ڈال دے، ایک فارمل سیشن ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہر فارمل سیشن سے پہلے اگر کوئی نیا ایجنڈا آتا ہے، آئٹم ہے جس پہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس پہ بحث ہو، تو اس کو پھر انفارمل کنسلٹیشن سے پہلے ہوتی ہیں، جس طرح 2019 میں ہوا تھا. صحیح. تو انفارمل کنسلٹیشن سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے فارمل میٹنگ بلانا ضروری ہے کہ نہیں. اب اگر حالات ایسے ہی ہیں جو بھی ہیں تو کیوں کوئی جو P5 مثال کے طور پر جو فرانس ہے یا رشیا ہے یا امریکہ بھی ہے فار دیٹ میٹر، وہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کر کر پاکستان کو oblige کریں گے. یا تو پاکستان کچھ دینے کے قابل ہونا، ٹھیک ہے چین کی حمایت ہمیں حاصل ہوگی، لیکن انفارمل کنسلٹیشنز ہی جب ہوں گی اس میں ہی آئی ایم شیور کہ فرانس اس کو کل کر دے گا، اور کوئی نہ بھی کرے تو فرانس کل کر دے گا، کیونکہ فرانس اس وقت بہت اسلحہ بیچ رہا ہے بھارت کو. ایون فائٹر جو جیٹ فائٹرز بھی جو ہیں رافیل، وہ بھی بہت سب مرینز اور جیٹ فائٹرز کیا کچھ نہیں بیچ رہا. تو پہلے بھی 2019 میں بھی فرانس نے ہی کل کی تھی وہ ساری چیز. تو اس بار ہمیں کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ سیکیورٹی کونسل سے ہم کشمیر کے معاملے میں کچھ حاصل کر پائیں گے. تو اگر یہ فارمل کنسلٹیشنز ہو جاتی ہیں، ایک سیشن ہو جاتا ہے فار دیٹ میٹر، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اور سینیریوز اگر آپ بنائیے، کیا پاکستان نے یہ کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن شاید کہیں سیشن میں اس قسم کی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں، کیونکہ ابھی ایک مختصراً انوائس کانفرنس تو ہوئی ہے جس میں اہم ممالک کو بلایا گیا تھا واشنگٹن سے بھی، اور کچھ شاید بھارت کچھ اور ممالک سے بھی کچھ بلایا گیا، کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں. تو ممکن ہے کہ یہ بھی دیکھیے ایک پروویژن ہے یا ایک آرٹیکل ہے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا، آرٹیکل 96، اس کے تحت جو UN سیکیورٹی کونسل ہے یا UNGA ہے، وہ کچھ معاملات ریفر کر سکتی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو دہیگ میں. صحیح. کہ جی ایک معاملہ ہے، ایک ڈسپیوٹ ہے، اس پہ آپ اپنی رائے دیجیے، ایڈوائز دیجیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا یہ معاملہ کس طرف جانا چاہیے. اب اس کے لیے بھی ایک کنسنسس ہونا ضروری ہے. اگر کنسنسس نہیں بھی ہے تو یہ کم از کم ضروری ہے کہ کوئی جو P5 کا کوئی بھی ملک اس کو ویٹو نہ کرے. اب بھارت اور پاکستان کو یہ کیلکولیٹ اپنے تئیں کر رہے ہوں گے کہ اگر ہم نے ریفر کیا، دیکھیے ایک طریقہ یہ بھی ہے نا کہ آپ چاہتے ہیں یار یہ مسئلہ ختم ہو. ICJ میں پہلے پاکستان شاید گھبراتا تھا یا بھارت بھی گھبراتا تھا کہ اگر ہم نے ICJ کو ریفر کیا معاملہ تو ممکن ہے کہ ICJ کی جو ججمنٹ آئے، جو بھی ایڈوائزری اوپینین آئے، وہ شاید ہمارے اسٹانس سے قابل قبول نہ ہو، یا ہمیں قابل قبول نہ ہو، یا پھر ہمارے لیے ایک نقصان ہو جائے ہماری پالیسی کو. وہ کچھ ایسی ایڈوائز دے دیں جو کہ ہمارے لیے ماننا مشکل ہو. تو دونوں طرف سے یہ تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس وقت ٹائم ہے کہ ہم ICJ کو ریفر کر دیں یہ معاملہ، تو بھارت کس طرح رسپونڈ کرے. کیونکہ فرانس اگر اس قسم کی ریکویسٹ آتی ہے تو فرانس، US وغیرہ جو دوست ہیں بھارت کے، وہ تو فوری طور پہ ان سے کنسلٹ کریں گے نا، یہ آپ بتائیے کیا کریں، ہم اس ویٹو کریں یا اس کو جانے دیں. اب بھارت نے بھی کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اگر ICJ کی کوئی ایڈوائزری اوپینین آتی ہے تو کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھیے 2019 کے بعد تو بھارت نے آئینی چالاکیاں کر کے اقدامات لے کر اس کو بالکل انیکس کر لیا ہے نا، تو صورتحال زمین پہ ہی بدل گئی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اصل کویسچن یہی ہے کہ بھارت اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے. آیا اب وہ ICJ بھی کیا کہہ سکتا ہے، اس کی ایڈوائز کیا ہو سکتی ہے. ایک تو یونائیٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے، آبویسلی ہم جب کیس جب جائے گا
تو کچھ ہماری طرف سے بھی آرگومنٹس ہوں گے, کچھ کاؤنٹر آرگومنٹس بھارت کی جانب سے بھی ہوں گے, کچھ کشمیری بھی آئیں گے. تو آئی سی جے پھر ایک ایڈوائزری اپنی اوپینین دے گا کہ بھئی یو این سیکورٹی کونسل کو بھجوا دے گا کہ جی ٹھیک ہے, آپ کی جو ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا, بہت اگر ہم ایلوژن جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ جی یو این سیکورٹی کونسل کی جو پہلی 17 جنوری 1948 سے لے کر 1957 تک جتنی بھی 11-18 ریزولوشنز ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے یو این ٹیمپلیٹ کے مطابق جو بھی ہے. ایک تو یہ اگر ہو جائے تو نتھنگ لائک دیٹ. اب ہو نہیں پائے گا, وہ ہے مطلب ہم تو سارے سینیریوز ڈسکس کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آئی سی جے کہے کہ جی اب بہت ٹائم ہو گیا ہے اور زمینی حقائق تبدیل ہو گئے ہیں, تو یہی لائن آف کنٹرول کو سافٹ بارڈر, انٹرنیشنل بارڈر بنا دیجیے آپ. اب یہ کچھ لوگوں کو قابل قبول ہو سکتا ہے دونوں سائڈز پہ, کیونکہ یہی 4 پوائنٹ فارمولا جو مشرف کا تھا, بھارت اور پاکستان یہی ڈسکس کر رہے تھے نا کہ کسی طریقے سے اس کو سافٹ بارڈر بنا دیا جائے, لوگ آئیں جائیں, ایک جوائنٹ میکنزم ہو, دونوں پاکستان اور بھارت مل کر اس علاقے میں جوائنٹ ایک اٹانومی بھی دے دیں ان کو, لیکن ساتھ ساتھ جوائنٹلی اس کو ایڈمنسٹر کریں, گورن کریں. تو اس قسم کی ایڈوائز بھی آ سکتی ہے کہ جی اب معاملہ بہت ہو گیا ہے, زمینی حقائق تبدیل ہو گئے ہیں, آزاد جموں اور کشمیر اب پاکستان کا آلموسٹ حصہ ہی ہو گیا, گلگت بلتستان بھی ہو ہی گیا ہے, تو اب یہاں پہ اس قسم کی جو ہے نا جو ریزولوشنز ہیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی پریکٹیکلی اسپیکنگ. تو اس وجہ سے ہماری ایڈوائز یہی ہے کہ سیکیورٹی کونسل اس قسم کا کوئی فارمولہ لے کر آئے اور وہ دونوں سائڈ سے کنسلٹ کر کے اس طرف بات چلے. پھر ممکن ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل اس کے اسپیشل انوائے بنا دے کشمیر پر, تاکہ وہ اس جو آئی سی جے کی ایڈوائزری اوپینین اس کے مطابق کام کرے. لیکن یہ ساری باتیں ہائپوتھیٹیکل ہیں, اس میں ہونا کچھ نہیں ہے. سچی بات تو یہی ہے, اور یہ باتیں ہم کر رہے ہیں لوگوں کی کیا کہہ رہے ہوں, کیا کہتے ہیں, ان کی تفریح کے لیے. یہ تو میں نہیں کہتا, تفریح کے لیے نہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کو براڈ کرنے کے لیے, کہ حقائق سامنے رکھنے کے لیے کہ اگر ہم شروع سے کنسسٹنٹ ہوتے, شروع سے ہم کشمیر کے ایشو پہ ایک موقف لیتے, اس میں ڈاماڈول نہ ہوتے, تو آج شاید ہم اس جگہ پہ کھڑا نہ ہوتے جہاں پر. لیکن چونکہ ہم نے ماضی میں اس قدر غلطیاں کی ہیں, ابھی بھی دیکھیے کشمیر پہ کوئی فوکس نہیں ہے, تقریریں تو کر لیتے ہیں لیکن سفارتکاری کہیں نظر نہیں آتی کہ کشمیر پہ کچھ آپ کر کے دکھائیں. اور میں نے اپنی کتاب ہاسٹیلیٹی میں کئی تجاویز بھی سامنے رکھی ہیں کہ خدا را یہی 3-4 اقدامات لے لیجئے, کچھ ہائپ تو کریٹ کیجئے نا کشمیر پر. جب آپ ہائپ ہی کریٹ نہیں کرنا چاہتے تو سیکیورٹی کونسل میں آپ ممبر ہوں نہ ہوں کیا فرق پڑتا ہے. اور پھر آپ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ نیو یارک کے جنیوا میں نہیں ہوتے, فیصلے ہوتے ہیں پیرس میں, واشنگٹن میں, لنڈن میں. جب تک آپ کے بائی لیٹرل ریلیشنز مضبوط نہیں ہوں گے, آپ نیو یارک کے جنیوا میں وہ رزلٹ نہیں نکال سکتے. سو ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے. نہیں کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں بھارت. چلیں باسط صاحب نے تو بس برملا اظہار کر دیا جی, کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. مجھے پھر بھی کچھ نہ کچھ توقعات ہیں اور امید ہے کہ ان کا کچھ پاس رکھا جائے گا. اسی کے ساتھ لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ بات کریں گے سجن جندال کے دورہ پاکستان کی.